السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد۔ پہلے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُ صِفَاتٌ لما ثبت من انه تعالى عالم قادر حي الى غير ذلك، ومعلوم ان كل من ذلك يدل على معنى زائد على مفهوم الواجب، وليس الكل الفاظا مترادفة، وان صدق المشتق على الشيء يقتضي ثبوت ماخذ الاشتقاق له، فثبت له صفة العلم والقدرة والحياة وغير ذلك، لا كما يزعم المعتزلة أنه عالم لا علم له وقادر لا قدرة له إلى غير ذلك، فإنه محال ظاهر بمنزلة قولنا أسود لا سواد له، وقد نطقت النصوص بثبوت علمه وقدرته وغيرهما، ودل صدور الافعال المتقنة على وجود علمه وقدرته لا على مجرد تسمیته عالما وقادرا۔ تو پیارے بچوں، ابھی آپ نے عبارت سنی۔ آج کی اس عبارت میں صاحب کتاب یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے صفات ہیں۔ معتزلہ وصف کا اس بات کرتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن صفت کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی یہ تو کہتے ہیں اللہ رب العزت عالم ہے، لیکن صفت کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہتے کہ اللہ رب العزت کے لیے علم ہے، یعنی اللہ رب العزت کو عالم بلا علم مانتے ہیں۔ تو ایسے قائلین کی تردید کرنے کے لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں وَلَهُ صِفَاتٌ، اللہ رب العزت کی صفات ہیں۔ صفات ہونا یہ ثابت کیسے ہوا؟ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں، چند دلیلیں دیتے ہیں اس پر۔ پہلے تو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے، اس سے پہلے ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ اللہ رب العزت عالم ہے، قادر ہے، متکلم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ صفات کا ذکر کیا نا ہم نے، ان تمام اوصاف کا ذکر کیا۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العزت عالم ہے، تو اسی سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس کے لیے علم ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العزت قادر ہے، تو اسی سے ثابت ہو جائے گا کہ اس کے لیے قدرت ہے، وغیرہ وغیرہ صفات۔ جب یہ اوصاف ثابت ہو گیا اللہ رب العزت کے لیے، تو اسی سے ماخذ اشتقاق کا ثبوت بھی ہو جائے گا۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ کیونکہ اگر ہم کہیں گے کہ زید عالم ہے، تو لفظ عالم یہ دلالت کرے گا ایک ایسے معنی پر جو معنی اس زید کی ذات پر زائد ہوگا، یعنی وصف علم پر، معنی علم پر دلالت کرے گا لفظ عالم۔ یعنی وہ کہے گا، لفظ عالم سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ذات سمجھ میں آ رہی ہے جو ذات متصف ہے ایسے معنی سے، یعنی اس علم سے جو علم اس کی ذات پر زائد ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ یہی تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو جب ہم کہیں گے اللہ قادر ہے، تو اس سے کیا سمجھ میں آئے گا؟ یہ قادر یہ دلالت کرے گا اس بات پر کہ اللہ رب العزت کی ذات متصف بالقدرت ہے، یعنی اس کی ذات پر زائد ایک معنی زائد ہے جو اس کی ذات پر زائد ہے۔ ایک ایسا معنی پر دلالت کرے گا یہ لفظ قادر کہ جو معنی اس کی ذات پر زائد ہے۔ ایسی لفظ عالم، ایسی لفظ حی۔ تو تمام تر یہ اوصاف کا ثبوت جب ہو گیا کہ اللہ رب العزت کے لیے یہ چیزیں ثابت ہیں، حی ہے، قادر ہے، عالم ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب کے سب اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایک ایسا معنی ہے جو معنی اس کی ذات پر زائد ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ جو کہ مفہوم واجب پر زائد ہے۔ تو اس سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت عالم ہے، تو اس کے لیے علم ہے۔ اسی کو صاحب کتاب نے فرمایا وَلَهُ صِفَاتٌ، اللہ رب العزت کے لیے چند صفات ہیں، بہت ساری صفات ہیں۔ لما ثبت من انہ تعالی عالم قادر حی الی غیر ذالک، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالی عالم ہے، قادر ہے، حی ہے، الی غیر ذالک، اس کے علاوہ بہت ساری اور یہ اوصاف ثابت ہو گئے۔ ومعلوم، اور یہ بات معلوم ہے، ان کل من ذلك يدل على معنى زائد على مفہوم الواجب،
کہ یہ بات بھی معلوم ہے کہ ان میں سے ہر ایک دلالت کرتا ہے ایک ایسے معنی پر جو معنی مفہوم واجب پر زائد ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ وَلَيْسَ الْكُلُّ أَلْفَاظًا مُتَرَادِفَةً، اور یہ سب کے سب الفاظ مترادفہ نہیں ہے۔ ترادف تو بالکل فاسد ہے۔ جب الفاظ مترادفہ نہیں ہے تو مختلف صفات کا ثبوت ہو گیا نا۔ ایسے ہی یہ الفاظ یعنی عالم، قادر، حی، یہ سب کے سب دلالت اس بات پر بھی کرتے ہیں کہ ان صدق المشتق علی الشیء یقتضی ثبوت ماخذ الاشتقاق لہ، کہ جب کسی شے پر، ایک اور دلیل دے رہے ہیں اس بات پر کہ جب کسی شے پر مشتق کا صدق ہو جائے تو مشتق کا صدق اس بات پر دلالت کرے گا کہ اس کے لیے ماخذ اشتقاق بھی ثابت ہوگا، اس بات کا تقاضا کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ زید عالم ہم کہیں تو عالم کا یعنی ماخذ یہ مشتق کا، عالم مشتق ہے، مشتق کا ثبوت، مشتق کا صدق زید پر اگر ہو گیا تو یہ اس بات کا تقاضا کرے گا کہ اس کے لیے علم بھی ہوگا، یعنی ماخذ عالم کا ماخذ اشتقاق کیا ہے؟ علم۔ تو عالم کا صدق زید پر اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اس کے لیے علم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مشتق کا تو صدق ہو اور ماخذ اشتقاق کا ثبوت نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ایسا مان لیا جائے جیسے کہ معتزلہ نے کہہ دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت عالم ہے، اس کے لیے علم نہیں ہے، تب تو یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے کہا جائے کہ ہوا اسود لا سواد لا، وہ اسود ہے اس کے لیے سواد نہیں ہے، تو بغیر سواد کے وہ اسود کیسے ہو گیا بھائی؟ تو یہ تو محالات، یہ ساری خرابیاں لازم آ جائیں گی۔ اس لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں وَأَن صَدَقَ الْمُشْتَقِ، اور یہ کہ مشتق کا صدق کسی شے پر ہو تو اس کا صدق یقتضی ثبوت ماخذ الاشتقاق لہ، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ماخذ اشتقاق کا ثبوت اس شے کے لیے ہو۔ فثبتت لہ صفت العلم، تو اب عالم کا ثبوت ہوا، یا فثبتت لہ صفت علم، تو اب صفت علم بھی اللہ کے لیے ثابت ہو جائے گی، اور قادر کا جب ثبوت ہو گیا تو صفت قدرت بھی اللہ کے لیے ثابت ہو جائے گی، حی ہونے کا ثبوت ہو گیا ہے تو صفت حیات بھی اس کے لیے ثابت ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ یا یہ عبارت ہے فتثبت لہ صفت العلم، تو اب اللہ رب العزت کے لیے صفت علم ثابت ہو جائے گی، وغیرہ۔ لا کما یزعم المعتزلہ، ویسا نہیں ہے جیسے کہ معتزلہ خیال کر لیتے ہیں کیا، انہ عالم لا علم لہ، کہ اللہ رب العزت عالم ہے لیکن اس کے لیے علم نہیں ہے، قادر ہے اس کے لیے قدرت نہیں ہے، لا غیر ذالک۔ کیوں یہ ایسا کیوں نہیں ہے؟ فإنہ محال ظاہر بمنزلۃ قولنا، کیونکہ یہ تو ان کا قول جو ہے یہ محال ظاہر ہے، بالکل بدیہی اور ظاہری عیاں طور پر محال ہے، یہ تو ہمارے اس قول کے درجے میں ہے اسود لا سواد لا، اور یہ ہر بے وقوف سے بے وقوف بھی سمجھ جائے گا کہ جس کے لیے سیاہی ہوگی وہی اسود ہوگا، اور جو اسود ہو اور اس کے لیے سیاہی نہ ہو یہ محال ہے۔ وقد نطقت النصوص، ایک دلیل نقلی بھی دے رہے ہیں اس بات پر کہ اللہ رب العزت جب حی ہے، قادر ہے، عالم ہے تو اس کے لیے حیات ہے، قدرت ہے اور علم ہے، یعنی صفت کا ماخذ اشتقاق کا بھی ثبوت اس کے لیے ہے۔ اس پر ایک دوسری دلیل دے رہے ہیں اس بات، کیا؟ وقد نطقت النصوص بثبوت علمہ، اور نصوص ناطق ہیں اللہ رب العزت کے علم اور اس کی قدرت کے ثبوت کے ساتھ، اور ایسی علم اور قدرت ان کے علاوہ وغیرہما، اور ان کے علاوہ دیگر صفات کے ثبوت کے ساتھ نصوص ناطق ہیں۔ وَدَلَّ صُدُورُ الْأَفْعَالِ الْمُتْقِنَةِ عَلَى وُجُودِ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ، ایسے ہی افعال متقنہ اللہ کے اتنے مضبوط اور مستحکم جو افعال ہیں کہ وہ خلق فرماتا ہے، تصویر کرتا ہے، ترزیق کرتا ہے، یہ سارے افعال متقنہ دنیا میں طرح طرح کے نقش و نگار اس کے نے پیدا کیے، طرح طرح کے پھول پیدا کیے، کتنی مخلوقات ہیں اس کی، یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ
اس کو ان تمام چیزوں کا علم ہے، ان تمام چیزوں پر اس کے لیے قدرت ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ عالم ہی ہے، اس کا نام عالم اور قادر رکھ دیا جائے بغیر علم اور قدرت کے، نہیں، وہ عالم ہے، قادر ہے، اس کے لیے قدرت بھی ہے اور اس کے لیے علم بھی ہے۔ تو یہ افعال متقنہ اس بات پر دلیل ہے۔ فرماتے ہیں وَدَلَّ صُدُورُ الْأَفْعَالِ الْمُتْقِنَةِ، اور افعال متقنہ کا صدور نے دلالت کی ہے علی وجود علمہ، اللہ کے علم کے وجود پر، اس کی قدرت کے وجود پر، لا علی مجرد تسمیتہ عالم و قادرہ، صرف اس بات پر دلالت نہیں ہے کہ اللہ کا صرف نام عالم اور قادر رکھ دیا جائے اور اس کے لیے علم اور قدرت نہ مانی جائے۔ تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ رب العزت کے لیے صفات ہیں، اور صفات سے مراد یعنی وہی ماخذ اشتقاق۔ اچھا پیارے بچوں، ایک تو ماخذ اشتقاق جو صفت ہے، جیسے کہ ضارب کے لیے ضرب، تو ضرب تو بچوں یہ بھی ماخذ اشتقاق ہے، لیکن وہ تو حادث ہے نا، کیا ہے وہ؟ حادث ہے، من جملہ الکیفیات سے ہے، وہ بات سمجھائی؟ ایسے ہمارا علم ہے، ہماری قدرت ہے، یہ بھی سب کے سب کیا ہیں؟ حادث ہیں۔ اور ہمارا علم اور ہماری قدرت کیا ہے بچوں؟ یہ من جملہ الکیفیات ہے، یعنی اعراض کی قبیل سے ہیں یہ، اور جو اعراض ہیں وہ سب کے سب حادث ہیں۔ اس لیے جو علم، قدرت، حیات وغیرہ جو صفات میں جو نزاع ہے معتزلہ اور اہل سنت اشاعرہ کے مابین، یہ نزاع ان علم اور قدرت کے اندر نہیں ہے نزاع کہ جو کہ اعراض ہیں، ان میں سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ سب کے سب حادث ہیں، یہ اللہ کی صفات نہیں ہیں۔ نزاع ان علم، قدرت، حیات یعنی ان ماخذ اشتقاق میں ہے کہ جو اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہیں اور معنی زائد ہیں، اس کی ذات پر ایک معنی زائد، اس کی ذات پر زائد ایک معنی ہے، اور وہ ساتھ ہی ساتھ قدیم ہے، اور وہ ازلی اور ابدی ہیں۔ تو کیا ایسی ازلی اور ابدی اور قدیم صفات کا ثبوت اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ تو اہل سنت و جماعت اشاعرہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے یہ صفات ثابت ہیں، صفات قدیمہ ثابت ہیں، اور معتزلہ اور فلاسفہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے ماخذ اشتقاق جو کہ قدیم ہے، جسے ہم قدیم مانیں اور جس کو ازلی اور ابدی مانیں، ایسے ماخذ اشتقاق یعنی ایسی صفات، علم، قدرت، حیات وغیرہ ثابت اللہ کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر معنی زائد جو کہ ذات پر ایک معنی ہو، معنی زائد ہو، اس کو ہم ازلی اور قدیم مان لیں تو ایسی صورت میں معتزلہ نے کہا کہ تعدد قدم لازم آئے گا۔ اس لیے وہ اس بات کی طرف چلے گئے کہ ہم کوئی معنی زائد جو واجب تعالیٰ کی ذات پر زائد ہو، ایسے معنی کو اس کی صفت نہیں قرار دے سکتے اور اس کو قدیم قرار نہیں دے سکتے، بلکہ وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت عالم ہے۔ عالم ہونے کا مطلب یعنی صفت علم اس کی ذات کا عین ہے۔ عین ہونے کا مطلب انہوں نے یہ بتایا کہ یعنی اسی کی ذات جب ذات کا تعلق معلومات سے ہو جاتا ہے تو اسی کی ذات کو علم کہیں گے، اسی کی ذات کا تعلق جب مقدورات سے ہو جائے تو اسی کی ذات کو قدرت کہہ دیں گے، اسی کی ذات کا تعلق جب مبصرات سے ہو جائے تو اسی کی ذات کو بصر کہہ دیں گے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت کی صفات کو اس کی ذات کا عین ان لوگوں نے مانا، فلاسفہ نے اور معتزلہ نے۔ عین مانا کیوں؟ اور عین کا معنی بھی انہوں نے کیا بتایا کہ اللہ رب العزت کی ذات کا تعلق اگر مقدورات سے ہو جائے تو اسی ذات کا نام قدرت ہے، الگ سے کوئی معنی نہیں مانا۔ تو ایسی عینیت کا انہوں نے قول کیا، تو اب ایسی صورت میں جب ایسی عینیت کا قول کر لیا تو اب بہت صاحب شرح بیان کریں گے کہ معتزلہ کے اس قول پر تو بہت سارے، ایسے فلاسفہ کے اس قول پر تو بہت سارے محالات لازم آ جائیں گے۔ کون کون سے محالات لازم آئیں گے اس کا ذکر ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے اتنے کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَيْسَ النِّزَاعُ فِي الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ جُمْلَةِ الْكَيْفِيَّاتِ وَالْمَلَكَاتِ۔ اشاعرہ اور معتزلہ اور فلاسفہ کے مابین نزاع اس علم و قدرت میں نہیں ہے جو کہ من جملہ الکیفیات اور من جملہ الملکات ہیں۔ لما صرح به مشائخنا، کیونکہ ہمارے مشائخ نے اس بات کی صراحت کر دی ہے
کہ ان اللہ تعالی حی ولہ حیات ازلیہ، کہ اللہ رب العزت حی ہے، اس کے لیے حیات ازلیہ ہے، لیست بعرض، اس کے لیے حیات جو ازلی، اس کے لیے جو حیات ہے وہ عرض نہیں ہے، ولا مستحیل البقاء، اور نہ ہی مستحیل البقاء ہے وہ اس کی حیات اور اس کی قدرت وغیرہ۔ واللہ تعالی عالم ولہ علم، ایسے ہی مشائخ نے کہا کہ اللہ رب العزت عالم ہے، اس کے لیے علم ازلی شامل ہے، لیس بعرض، وہ عرض نہیں ہے، ولا مستحیل البقاء، اور نہ ہی وہ محال البقاء ہے، یعنی اس کی بقا بھی محال نہیں ہے، ولا ضروری، ایسے ہی اللہ رب العزت کا علم نہ ہی بدیہی اور ضروری ہے، ولا مکتسب، اور نہ ہی اس کو کسب کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ وَقَذَا فِي جَمِيعِ الصِّفَاتِ، ایسے ہی ہمارے مشائخ نے تمام صفات الہیہ کے بارے میں یہ گفتگو کر دی ہے کہ وہ عرض نہیں ہیں، لہذا اگر علم و قدرت جو کہ من جملہ الکیفیات ہیں، اگر اس کے لہذا یہ سمجھ میں آ گیا کہ ایسے علم و قدرت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نزاع نہیں ہے، بلکہ وہ تو سب کے نزدیک حادث ہیں اور وہ اللہ کی صفت نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں بل النزاع فی انہ کما ان للعالم منا علما هو عرض قائم به، بلکہ نزاع اس بات میں ہے کہ جیسے کہ ہم میں سے کوئی عالم ہو تو اس کے لیے ایک علم ثابت ہوتا ہے اور وہ علم اس کا عرض ہوتا ہے، حادث ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری صفات، کیا اسی طریقے سے اللہ رب صانع عالم کے لیے بھی کہ ایسا علم ہے کہ جو اس کی صفت قائمہ ہو اور ازلیہ ہو اور قدیمہ ہو، اس کی ذات کا عین ہو، تو اس میں اختلاف ہے۔ فَأَنْكَرَهُ الْفَلَاسِفَةُ، فرماتے ہیں بل النزاع، بلکہ نزاع اس بات میں ہے کہ انہو کما ان للعالم منا، کہ جس طریقے سے ہم میں سے کسی عالم کے لیے علم ہوتا ہے اور وہ ہوا عرض قائم به، وہ ایسا علم ہوتا ہے جو کہ عرض ہوتا ہے اس کی اور عالم کی ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے، زائد علیہ، اور اس کی عالم کی ذات پر وہ زائد ہوتا ہے، حادث ہوتا ہے۔ فہل لصانع العالم علم، تو کیا ایسے ہی صانع عالم کے لیے کوئی ایسا علم ہے جو کہ اس کی صفت ازلیہ ہو، اس کی ذات کے ساتھ قائم ہو، اس کی ذات پر زائد ہو، ایسی تمام صفات ہوں علم کے علاوہ؟ تو اس معنی کر نزاع ہے۔ تو فَأَنْكَرَهُ الْفَلَاسِفَةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ، تو فلاسفہ اور معتزلہ نے اس معنی کر اللہ کی صفت کا انکار کر دیا ہے۔ وَزَعَمُوا، اور انہوں نے یہ خیال کیا ہے، یہ گمان کر لیا، ان صفاتہ تعالی عین ذاتہ تعالی، کہ اللہ رب العزت کی صفات اس کی ذات کا عین ہے۔ عین ہونے کا مطلب بمعنی، اس معنی کر ان ذاتہ یسمى باعتبار تعلق بالمعلومات عالما، کہ اللہ رب العزت کی ذات کو معلومات سے متعلق ہونے کے اعتبار سے، یعنی معلومات سے اس کا تعلق ہو جائے ذات کا، تو معلومات سے تعلق کے اعتبار سے اللہ کی ذات کو عالم کہتے ہیں، اور مقدورات سے تعلق ہونے کی وجہ سے اللہ کی ذات کو قادر کہتے ہیں، وغیرہ ذالک۔ لہٰذا ان لوگوں نے کہا کہ جب ہم یہ کہہ دیں گے کہ صفات الہیہ اس کی ذات کا عین ہے، اور عین ہونے کا مطلب یعنی ذات کا معلومات سے تعلق ہو جائے تو اسی کا نام علم، مقدورات سے تعلق ہو جائے تو اسی کا نام قدرت، تو اب ایسی صورت میں فلا یلزم تکثر فی الذات، تو اللہ کی ذات میں تکثر بھی لازم نہیں آئے گا، کثرت بھی لازم نہیں آئے گا، ولا تعدد فی القدماء، نہ ہی تعدد قدماء لازم آئے گا، والواجبات ولا تعدد فی القدماء، فلا یلزم تکثر فی الذات ولا تعدد فی القدماء والواجبات، تو نہ ہی ذات میں تکثر لازم آئے گا اور نہ ہی قدماء میں اور واجبات میں تعدد لازم آئے گا، کیونکہ اگر عین انہوں نے کہہ دیا کہ اگر غیر مانتے نا تبھی تو تعدد لازم آتا، انہوں نے کہہ دیا وہ عین ہے۔ والجواب، صاحب کتاب اس کا جواب دیتے ہیں، جواب یہ ہے کہ جواب وہی ہے ما سبق، جو کہ اس سے پہلے گزر چکا، کیا کہ ان المستحیل تعدد ذوات القدیمہ، کہ محال ذوات قدیمہ کا تعدد ہے، اور یہاں پر ذوات قدیمہ کا تعدد لازم نہیں آ رہا ہے، بلکہ یہاں پر صفات کا تعدد، اور صفات کا تعدد محال نہیں ہے، تو جو محال ہے وہ لازم نہیں آ رہا ہے، جو لازم آ رہا ہے وہ محال نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جواب وہی ہے جو اس سے پہلے گزر چکا، کہ محال تعدد ذوات قدیمہ ہے، ذوات قدیمہ کا تعدد محال ہے، وہو غیر لازم،
اور وہ لازم نہیں آ رہا ہے یہاں پر. وَيَلْزَمُكُمْ، ہاں اگر صاحب شرح فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اللہ رب العزت کی صفات کو اس کی ذات کا عین مانتے ہیں، اس معنی کر کہ اگر قدرت ہے، اللہ قادر ہے تو اس کے لیے قدرت ہے، تو قدرت جو اس کی ذات کا عین مانتے ہیں. اور عین ہم ماننے کا مطلب بھی کیا مانا کہ اللہ رب العزت کی ذات کا تعلق مقدور سے ہو جائے تو وہی ذات کا نام قدرت ہے. تو دیکھیے جناب، اللہ کے ذات اور قدرت میں تو کوئی فرق نہیں ہوا، عینیت ہوئی. تو عینیت اگر ہوگی تو دونوں طرف سے ہوگی. اگر صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین ہوں گی تو اللہ کی ذات بھی صفات کا عین ہوگی. جب اللہ کی ذات صفات کا عین ہوگی اور صفات اللہ کی ذات کا عین ہوگی تو اس میں کئی محالات لازم آ جائیں گے. کیا؟ مثلا ایک محال تو یہی لازم آئے گا کہ علم مثلا قدرت ہو جائے، حیات ہو جائے. ایسے ہی علم کا عالم ہونا لازم آئے گا، حی ہونا، قادر ہونا لازم آئے گا، صانع عالم ہونا لازم آئے گا، اور مخلوق کے لیے معبود ہونا لازم آئے گا. کیسے؟ ظاہر بات ہے علم اللہ کی ذات کا عین ہے. کیا ہے؟ علم اللہ کی ذات کا عین ہے. تو جب اللہ رب العزت کی ذات کا علم کو عین مان لیا اور ذات باری عین حیات ہے، آپ جانتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں علم عین ذات اور ذات باری عین حیات، تو اب علم عین حیات ہو جائے گا. لہٰذا سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے علم عین ذات باری تعالیٰ ہے اور ذات باری تعالیٰ عالم ہے، لہذا علم کا عالم ہونا لازم آئے گا. بات سمجھ آئی؟ اسی طریقے سے علم عین ذات باری ہے اور ذات باری تعالیٰ قادر ہے تو علم کا قادر ہونا لازم آئے گا. اسی طریقے سے علم عین ذات باری تعالیٰ ہے اور ذات باری معبود خلق ہے، لہذا علم کا معبود خلق ہونا لازم آئے گا. اسی طریقے سے دوسری جانب سے اگر عینیت کے لحاظ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واجب تعالیٰ عین علم ہے اور علم غیر قائم بالذات ہے. علم غیر قائم بالذات ہے. اب کیا لازم آئے گا بچوں؟ کہ باری تعالیٰ غیر قائم بالذات ہے. بات سمجھا؟ یہ بات لازم آئے گی. بہرحال خلاصہ یہ گفتگو یہ ہے کہ صفات کو عین ذات ماننے سے علم کا قدرت ہونا، حیات ہونا، عالم ہونا، قادر ہونا وغیرہ، ایسے ہی قادر ہونا اور معبود خلق ہونا اور واجب تعالیٰ کا غیر قائم بالذات ہونا جیسے محالات لازم آ جائیں گے. لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ صفات کا عین ذات باری تعالیٰ ہونا یہ محال ہے. بات سمجھ آئی بچوں؟ آج ہم اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور پھر آئندہ سبق میں